أسأل الله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحीम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ گرانٹ می دا انڈرسٹینڈنگ آف دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دا پیپل آف قرآن آر دا پیپل آف اللہ اینڈ دوز ہو آر اسپیشل ٹو ہیم. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واستر سقیمۃ قلبی. چلیے آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 55 سے 60. آیت سیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آیت 55. چلیے بہت ہی اہم آیات ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے آج ہم. ان بے شک انڈیڈ شر بدترین the worst الدوابی جانداروں میں of the living creatures in the اللہ اللہ کے نزدیک near اللہ الذین وہ ہیں جنہوں نے are those who کفروا کفر کیا disbelieve فہم پس وہ and they لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے will not believe. الذین کون ہیں وہ لوگ؟ الذین those who وہ جو عاہدت عہد لیا آپ نے یو میڈ اے کووننٹ من قدونا وہ توڑ دیتے ہیں دے بریک عہدہم اپنے عہد کو دیر کووننٹ فی کلی ہر ان ایوری مرتن بار ٹائم ان ایوری ٹائم ہر بار وہم اور وہ اینڈ دے لا یتقون السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی بات ہی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. فَإِمَّا آیت نمبر 57 ہم پڑھ رہے ہیں. فَإِمَّا پھر اگر سو اف تثقفنہم آپ پائیں انہیں
اچھا یہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، چلے شروع سے پڑھ لیتے ہیں. آپ پائیں انہیں، یو گین ڈومیننس اوور دیم فی الحربی، جنگ میں، ان دا وار، فشرد تو مار بھگائیں، ڈسپرس بہم ان کے ذریعے، بائی دیم من انہیں جو، دوز ہو خلفہم پیچھے ہیں ان کے، آر بیہائنڈ دیم، لعلہم شاید کہ وہ، سو دیٹ دے میں یذکرون وہ نصیحت پکڑیں، ٹیک ہیڈ. وہ اما اور اگر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن 50. وہ اما اور اگر، تخوفن اینڈ اف یو فیئر آپ واقعی خوف رکھتے ہیں، من قومن کسی قوم سے، فرام اے پیپل خیانتن خیانت کا، بیٹریل، فم بس پس پھینک دیجئے یعنی وعدے کو، تھرو بیک، الیہم طرف ان کے، ٹو دیم، علی سواء برابری پر، آن ایکول ٹرمز. ان اللہ بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، ڈز ناٹ لو، الخائنین خیانت کرنے والوں کو، the traitors. ولا اور نہ، and let not یحسبن ہرگز گمان کریں، think الذین وہ جنہوں نے، those who کفروا کفر کیا، disbelieve، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے، they can outstrip، انہم بے شک وہ، indeed they، لا یعجزون نہیں وہ عاجز کر سکتے، can not escape. وَأَعِدُّوا بہت اہم آیت ہے یہ، وَأَعِدُّوا اینڈ پریپیئر اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، فار them ما جو، واٹ ایور، استطعتم استطاعت رکھتے ہو تم، یو ایبل ٹو، من قوتن قوت میں سے، آف فورس، ومن رباط الخیل اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے، اینڈ آف tethered horses، ترہبونا تم ڈراؤ گے، ٹو ٹیریفائی، بھی ساتھ اس کے، دیر ود عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، دا enemy آف اللہ، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اینڈ یور enemy، وآخرین اور کچھ دوسروں کو، اینڈ ادرس من دونہم ان کے علاوہ، from besides them، لا تعلمونہم نہیں تم جانتے انہیں، not do you know them، اللہ یعلمہم اللہ وہ جانتا ہے انہیں، بٹ اللہ knows them، وما اور جو، and whatever تنفقو تم خرچ کرو گے، you spend، من شیئن کچھ بھی، from anything، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، in the way of اللہ، یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا، it will be fully repaid، الیکم تمہیں، to you، وانتم اور تم، and you لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، will not be wronged. چلیے اس کا با محاورہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. جی گروپ 2 آپ ریڈی ہیں؟ زہرا سلیم. بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے. شاباش. جی فاطمہ کامران. وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد و پیما کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. ویری گڈ. جی خدیجہ ساجدہ. جی پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پالیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں گے ان کے ذریعے سے ان کو بھی بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ بھی نصیحت پکڑیں. شاباش بارک اللہ. جی طاہرہ عبداللہ. اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت بد عہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کے عہدیدان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بارک اللہ. جی عطیہ حیات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں گے کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے پڑھیں۔ شاباش بات نہیں، یہیں تک رکھتے ہیں ہم، انشاءاللہ آگے کی آیت کو انگلش میں پڑھیں گے۔ جی ثنا احمد۔ جی ثنا، انمیوٹ کیجیے۔ شاباش۔ اوکے، کوئی اور جو انگلش میں پڑھ سکے اس آیت کو، لاسٹ والی آیت کو؟ جی مدیحہ۔ And prepare against them whatever you are able to power and of steeds of war, by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy, and others besides them who you do not know, whom Allah knows, and whatever you spend in the cause of Allah will be fully repaid to you, and you will not be wronged. اینڈ یو ول ناٹ بی رانگڈ۔ بارک اللہ، آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ جی فرد باجی، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، پھر ہم اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں اپنی دیر۔ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ کچھ یہاں پہ نیٹ کے ایشوز ہیں، کل سے ہی چل رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پڑی ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم اس دعا کو یاد کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ جی عشرت خان، کل ہم نے نعمتوں کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے زوال کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اس کو آپ اپنی اسکرین کو اور بھی زیادہ زوم کر کے غور سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی عشرت، جی باجی۔ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک اعوذ بک من زوال نعمتک، من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ من زوال نعمتک۔ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا یہاں تک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے۔ بارک اللہ۔ جی شکیب بانو، شروع سے دعا کو سنا پڑھیے۔ باجی؟
blend کیے. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك بارک اللہ. وتحول عافيتك ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب ہم آگے وفجاءة چلتے ہیں. نقمتك. پورا پڑھوں باجی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس یہیں تک. پھر ہم آگے یاد کرتے ہیں. وتحول سوری وتحول عافیتک. وتحول عافيتك. ٹھیک ہے, آئین کی آواز کو کلیئر نکالیے. وتحول عافیتک. وتحول عافيتك. ویری گڈ. جی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے. باجی میرا نام آ جا رہا ہے اس میں. تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے ٹھیک ہے, تیری الحمدللہ. سزا کے دن. بس یہیں تک ہے. ٹھیک ہے, شاباش, آپ نے بہت اچھا پڑھا. جی ہدا علی, بیٹا شروع سے پڑھیے ایک دفعہ اس دعا کو عافیتک تک. جی باجی آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ٹھیک ہے, الحمدللہ. وفجاءت نقمتک. نہیں پڑھوں؟ جی پڑھیے ہدا. وفجاءت نقمتك. ٹھیک ہے, دوبارہ سے پڑھیے اسی کو. وفجاءت نقمتك. بارک اللہ. اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے. باجی میں اور تو نہیں پڑھ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی سزا کے. اسے کہاں سے؟ جی لاسٹ لائن دیکھیے ابھی, اور اسکرین کو پلیز تھوڑا سا اوپر کر دیجیے. تیری سزا کے, یہاں سے تیری پڑھیے. سزا کے احیان. اوکے, تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے پڑھیے. وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. الحمدللہ. یہاں تک یاد ہوئی آپ لوگوں کو؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی, مجھے یقین ہے, لیکن ہم تھوڑا سا بس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی صحیح پروناؤنسیشن کس طرح ہے. جی ثنا احمد. جی باجی سوری, وہ میرا مائک پہلے انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی بات نہیں. جی شروع سے سنائیے اس کو. وفجاءت نقمتک تک پڑھیے, دیکھ کر پڑھنا ہے. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ٹھیک ہے, بارک اللہ. وجمیع سخطک. جی پڑھیے ثنا. اوکے, آپ کا میوٹ ہو گیا. ہنا غضنفر. جی ابلا پڑھوں شروع سے؟ جی جی نہیں, لاسٹ 2 ورڈز پڑھیے. وجمیع سخطک. بارک اللہ. دوبارہ سے پڑھیے. وجمیع سخطک. 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 بارک اللہ. چلیں شروع سے پڑھیے, پھر میں آپ کو ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ کے سنا دوں گی. جی اوکے, آپ پڑھیں گی یا میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیے. اوکے. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. بارک اللہ. ویری گڈ. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن جب پڑھیں گے, پھر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, پھر ہم اس کو مانگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کی ٹرانسلیشن کون پڑھے گا؟ رضوانہ آغا. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ, بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے, تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے, تیری سزا کے اچانک وارد ہو
جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس دعا کو مانگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادین فاطمہ، میں سری پڑھوں شروع سے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ ٹھیک ہے، بے شک اللہ، شاباش۔ سخوتک، ٹھیک ہے، اور اللہم، پھر اسی طرح اگر ہم نے اسٹاپ کرنا ہے تو ہم اس کو یعنی وقف کی صورت میں نعمتک پڑھیں گے، لیکن وقف نہیں کرے تو نعمتک پڑھیں گے۔ بارک اللہ، آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ اس کی صحیح پروناؤنسیشن، کیونکہ اس کے تھوڑے سے ورڈ مشکل ہیں، تو بار بار اس کو دیکھ کے پڑھیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ اور اس کی آڈیوز جو قرآن مسنون دعاؤں کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے ان دعا کے ساتھ ہی ہم اپنی انشاءاللہ ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی فرد باجی، ہماری تفسیر ریڈی ہے۔ السلام علیکم۔ جی سب اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اپنی جو دعا یاد کی ہے وہ پڑھتے رہیں، میں انشاءاللہ لگاتی ہوں۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ شر الدواب، دواب دابہ سے ہے، یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے انسانوں اور چوپایوں دونوں پہ بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جب دابہ کہا جاتا ہے نا تو اس کا استعمال چوپایوں پہ ہوتا ہے، مویشی جانوروں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شر الدواب یعنی چوپایوں سے بھی بدتر، سب سے بدتر، یعنی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سب سے بدتر، کیا کہا جانوروں میں بھی سب سے بدتر، اتنے گھٹیا، یعنی یہ انسان کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہے، یہ معنی بنتا ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسان کے بچے نہیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان کے بچے بنو، یعنی گویا ان کفر کرنے والوں کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر جانور بن گئے ہیں۔ آتا نا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، مخلوق میں سب سے برے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ لیکن جانور سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا، جانور ہی کیوں کہا گیا؟ یہ کہا جاتا ہے یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ فلاں، نہیں، جانوروں کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکیں، تو یہ بے شعوری میں جانوروں کے زیادہ قریب ہیں بنسبت عقل والے انسانوں کے۔ جیسے آنکھ، کان، زبان جانوروں کے بھی ہے، لیکن وہ آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں، کانوں سے کیا سنتے ہیں، اپنے مطلب کی بات بس، وہ تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اسی لیے تو بدترین کہا کہ مالک کو بھی نہیں پہچانتے۔ اب جانور آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے ڈر کے بھاگ جائے، تو اتنا اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہے نا، یعنی اجنبی کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے کوئی کتاب رکھیں، کن آنکھوں سے وہ پڑھے، اس کو کوئی رسپانس ہی نہیں۔ گائے بھینس کی شکل اس وقت ذہن میں لائیں، آپ ان کے پاس جا کے ایک لیکچر دیں، وہ کیسے رسپانس دیں گے؟ کوئی ان کے منہ پہ تاثرات ہوں گے ہی نہیں، نہ خوشی کے، نہ غم کے، نہ کوئی۔ تو بعض لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں نا تو ان کے چہرے اسی طرح بالکل ایموشن لیس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آگے رسپانس ہوتا، گویا آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے، کسی اور سے بول رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورۃ الانفال میں آتا ہے، بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے جو سمجھتے نہیں، یعنی اللہ نے انہیں عقل اور تمیز کی قوت بخشی تھی جو عام جانوروں کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو بالکل چوپایوں کی طرح بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
سورۃ الاعراف میں آتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ایمان لانے کی صلاحیت دی تھی وہ انہوں نے ضائع کر دی. عطا کہتے ہیں جانور اللہ کی معرفت رکھتے ہیں لیکن کافر اللہ کو نہیں پہچانتا. جانور اللہ کے مطیع ہیں، اپنے کام میں لگے ہوں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن کافر مطیع بھی نہیں ہے. تو اس آیت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں انسانوں میں سے جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے جیسے فرشتوں سے افضل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو جانور اس سے زیادہ کامل ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہوگا. یوں کہہ لیں اچھا کرنے والا فرشتوں سے افضل ہوگا قیامت کے دن، برا کرنے والا جانوروں سے نیچے ہوگا. ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے انسان کو بہترین حالت پہ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ ٹیسٹ امتحان انسان ہی کے لیے تھا. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. اب ان کی چند ایک نافرمانیاں بتائی جا رہی ہیں. اوپر جو کہا گیا نا یہ ظالم ہے کیونکہ وہ نافرمان ہے، اور ایسے لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنے عہد کو ہر بار توڑتے ہیں. ان سے مراد مدینہ میں بسنے والے یہود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ میثاق مدینہ، مشرک قبائل سے اور مدینہ کے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے. کس بات پہ؟ کہ وہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے. یعنی مدینہ والے آپس میں مل جل کر رہیں گے، ایک ہوں گے. دشمن حملہ کرے گا تو سب مل کے جواب دیں. لیکن پھر کیا ہوا عملی طور پر؟ انہوں نے موقع پر عہد توڑ دیا. الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا تھا، یعنی بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی میثاق مدینہ کے موقع پر. ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر یہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو قریظہ کے یہود ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا، اور بدر کے دن ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے خلاف مشرکین کی مدد کی تھی. یعنی شروع سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. مشرکین جب لڑنے کے لیے آئے تو بنو قریظہ نے اپنے ہتھیار ان کو دیے کہ جائیں مسلمانوں سے لڑیں. پھر بعد میں انہوں نے کہا او سوری ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا تو انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر پھر یہ معاہدہ توڑ دیا. اوس اور خزرج کے درمیان آپس میں عداوت ڈالنے کی کوشش کی. منافقین کے ساتھ مل کر خفیہ محاذ بنائے، مخالفانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے. غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف خود مکہ گیا. کون تھا کعب بن اشرف؟ یہود کا سردار تھا، اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر بھڑکایا، اکسایا. ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھت سے پتھر پھینک کر آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. جنگ خیبر کے موقع پر کیا کیا؟ زہر آلود بکری کھلانے کی کوشش کی. فی کل مرہ، جب کئی عہد کیا، جہاں کئی موقع ملا انہوں نے عہد توڑا اور پیغمبر کے خلاف سازشیں کی. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں. یعنی اپنے معاہدے توڑتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور کسی شرمندگی کا بھی احساس کوئی نہیں. یعنی برے انجام سے بھی نہیں ڈرتے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اس آیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں اس سے شر کی توقع رکھیں. نکالیں 3 خصلتیں اس آیت سے. لا یؤمنون، ینقضون اور یتقون. 3 مضارع ہیں نا، جو 2 آیتیں ہیں نا اصل میں. لا یؤمنون، ینقضون، لا یتقون. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید یہ وہ بھی نصیحت پکڑیں. یعنی اگر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو عہد کو بار بار توڑتے ہیں تو جنگ کی حالت میں جب یہ آپ کے بالمقابل ہوں اور آپ ان پر کامیاب ہو جائیں، اس طرح کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی عہد نہ ہو، تو آپ ان کو سبق بھی سکھائیں
شدید ترین سزا دیں تاکہ یہ دوسرے دشمنوں کے لیے عبرت بن جائیں اور پھر کوئی آپ کے خلاف حملے کی جسارت نہ کرے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تثقفن ثقف سے ہے، کسی چیز کو سر انجام دینا، اس کا ادراک کرنا، اپنے مطلوب کو پانے میں کامیاب ہو جانا. یعنی اگر آپ ان کو پا لیں اور جنگ میں ان پہ کامیاب ہو جائیں، ان پہ فتح حاصل کر لیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ یعنی آپ ان کے اوپر کنٹرول کر لیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، شرد کا مطلب ہے منتشر کر دیں، بھگا دیں. تشرید کا مطلب ہوتا ہے بے چینی اور بے قراری کی حالت میں لوگوں کو بھگا دینا، ایسی چیز جسے دیکھ کر لوگ بھاگ جائیں، یعنی ان کے پیچھے ان کے حمایتی بھی بھاگ جائیں، ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی سبق سکھا دیں اور ان کو ایسی سزا دیں کہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان بن جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عملی طور پہ کیا کیا جب آپ کو یہ حکم ملا؟ بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ کیا کیا؟ جلاوطنی تھی. اور بنو قریظہ کی بدعہدیوں اور پھر عین جب خندق کے موقع پہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کہ بالغ مردوں کو قتل کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا تھا. لعلہم یذکرون، ان کی حالت سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی بعد میں آنے والے آئندہ پھر یہ اس خوف سے عہد شکنی نہ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، دوسری جگہ یہ کہ ان عہد توڑنے والوں اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. تو یہ رحمت اور یہ سختی آپس میں کیسے؟ جو صحیح رستے پہ چلنے والے ہیں ان کو پروٹیکشن دینی ہے، اپنا دفاع کرنا، عبرت بنانے کے لیے تاکہ اور لوگ چڑھائی نہ کریں، ورنہ تو ان کا رہنا دوبر تھا نا. یعنی کہ ظالم کو پکڑنا بھی لازم ہوتا ہے تاکہ عام لوگوں پر ظلم نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے، کوئی بھی ظلم کر رہا ہو اس کو روکنا چاہیے، خاندانوں کے اندر ہو، کہیں پر بھی جس کو بھی آپ ظلم کرتے دیکھیں، یہ نہیں کہ بس اس کی تو عادت ہی ایسے ہے، یہ تو ایسے ہی کرتا ہے. مثلاً آپ کا بھائی آپ کی بھابھی کو مارتا ہے، ایک سچویشن بتا رہی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے اور پھر بھی آپ بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی وہی اسی کا قصور ہوگا، لڑکی کا کچھ کرتی ہوگی نا، اس کو غصہ آ جاتا. کیا کریں اس غصے کا تیز؟ نہیں، ایسے نہیں، بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، سمجھائیں، اللہ کے غضب سے ڈرائیں. آج کسی کے ساتھ ظلم کرے گے تو کل کو جواب دینا ہوگا. تو یہ سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے. یہ حکم ظالموں کی سرکوبی کرنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ رحمت کرنے کے لیے، یعنی جب ظالموں کو پکڑیں گے تو دوسروں کے لیے آپ باعث رحمت ثابت ہوں گے. تو یہ حکم دوسروں کے لیے رحمت کا سبب ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہا گیا نا، بَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیے پیچھے عہد شکنی کی بات ہے اور یہاں خیانت کی بات ہے. کتنی بیسک اندر کی چیزوں کی اصلاح کی جا رہی ہے نا ساتھ ساتھ. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اور کسی قوم کے درمیان جنگ نہ کرنے کا عہد اور میثاق ہو اور آپ کو اس قوم کی طرف سے خیانت اور بدعہدی کا خدشہ ہو، تب بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف جواباً خفیہ کارروائی یا حملہ کرنا جائز نہیں. کہ آپ کہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا وہ ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ کریں ہم بھی چپکے سے کر دیتے. نہیں، اگر معاہدہ ہے تو ایسے چپکے سے نہیں کر سکتے، صاف اعلان کرنا ہوگا، واضح کرنا ہوگا کہ معاہدہ ختم ہے تاکہ تم پہ عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے. مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا، خیانت کاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر کسی قوم سے یہ ڈر ہو کہ وہ بدعہدی کرنے والے ہیں تو تم بغیر بتائے بدعہدی کر کے جنگ نہیں مسلط کر سکتے. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو، واقعی خوف ہو کہ ہونے والا ہے، یہ کچھ تحقیقات کر لی ہو تم نے کہ کسی قوم کے اندر خیانت یعنی عہد شکنی، یہاں مراد ہے خیانت سے بھی، لیکن پیچھے ہم خیانت کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں. اور تخافنہ میں خوف کا معنی یہاں مراد ہے معلوم ہونا، نہیں اگر تمہیں معلوم ہو
واقعی پتہ چل جائے کہ ایسا ہونے لگا ہے کہ آپ کے مخالف معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، یعنی ایسی علامات ظاہر ہو جائیں. تو یہاں پر ایک اور بات یاد رکھی کہ خوف اور وہم میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے، خوف کسی چیز کے نقصان کی توقع کو کہتے ہیں اور یہ ایگزسٹ بھی بعض اوقات کرتا ہے. اور وہم کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی دلیل کے کسی سے نقصان پہنچنے کا تصور کر لینا، یہ ایک جنون ہوتا ہے یا وہم ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں ترجمہ کیا گیا کہ اگر واقعی تمہیں خوف ہے، یعنی پکی بات ہے کہ وہ ایسا کرنے لگے ہیں، وہم نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسے اڑتی اڑتی خبریں یا ایزیوم کر لینا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میرے خیال میں اب یہ ہونے لگا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا بھی کوئی نہیں. اور بہت سے لوگوں کے خوف دراصل وہم ہوتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہم ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی علامتیں ہوتی ہیں کوئی. تو خفتم اور خوف کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا، جیسے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں یعنی لڑکا لڑکی اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے. اسی طرح فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو یعنی واقعی تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، نبذ کا مطلب تو پھینک دینا، مراد ہے منسوخ کر دو. عَلَىٰ سَوَاء یعنی برابر طور پر، واضح طور پر مراد ہے، یہاں برابری کی حالت میں، آمنے سامنے باقاعدہ طور پر. جی ہاں، آفیشلی، یعنی جنگ کرنے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم پھر کیا ارادہ رکھتے ہیں آئندہ. تو علی سوات کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ مہلت پر، یعنی یہ نہیں کہ ایک دم بتا کے کہ ہم توڑنے لگے معاہدہ اور اوپر سے اٹیک، نہیں، مہلت دے کر. دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ہو، یعنی رکاوٹ پر. ٹھیک ہے، رکاوٹ مطلب یہ کہ اگر جو ان کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں فریقوں کے علم میں برابری کی سطح پر ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. اور پانچویں بات یہ کہ دونوں فریقوں کے درمیان یعنی برابری پر، یعنی معاہدے کو برابری کی سطح پر توڑنا. سلیم بن عامر سے روایت ہے اور یہ قبیلہ ہمیر سے تعلق رکھتے تھے. حمیر نہیں ہوتا، یہ ہمیر ہوتا ہے قبیلے کا نام جو ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ صلح و امن ہو چکا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان ایام معاہدہ میں ان کے علاقوں کی طرف کوچ کر رہے تھے تاکہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہو اچانک ان پہ چڑھائی کر دیں. تو عربی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر سوار ایک شخص ان کی طرف آیا. وہ اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، وہ کہہ رہا تھا اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، وفاداری و غدر نہیں، دھوکہ نہیں. وہ پکارتا ہوا آ رہا تھا. لوگوں نے دیکھا تو وہ صحابی رسول عمرو بن ابسہ تھے رضی اللہ عنہ. معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلوایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو وہ اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کرے اور نہ اسے ختم کرے جب تک کہ پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو یا برابری کی سطح پر اسے توڑنے کا اعلان کر دے. چنانچہ حضرت معاویہ واپس آ گئے، یعنی جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کاروں سے محبت نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ان کو. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھگڑے تو بےہودہ گوئی کرے. فجرا، بےہودہ گوئی کرا، فضول باتیں، یعنی گالی گلوچ تو ترجمہ ویسے دور کا ہی ہے، لیکن مطلب یہ کہ گھٹیا گفتگو کرے، لڑائی کے وقت آپے سے باہر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن جھنڈا نصب کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سیاسی اور جنگی معاملات میں خیانت کے خوف کی بنا پر اقدام نہیں کرنا چاہیے. یعنی عہد پھینکنا سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں سے خیانت کا ڈر ہو تو پھر پہلے معاہدہ ختم کرو، پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاؤ. سستی پھر نہیں کرنی چاہیے حکمرانوں کو. ایسا نہ ہو کہ دوسری قوم خیانت کا ارادہ کیے ہوئے اور وہ سر پہ آ کھڑی ہو. عربی میں ایک ضرب المثال ہے خذ اللص قبل ان یاخذک، چور کو پکڑ لو اس سے پہلے کہ چور آپ کو پکڑے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بتاؤ کہ تم اپنے آپ میں رہو، یعنی یہ نہیں کہ وہم کی بنیاد پر کسی کو چور سمجھ کے اور اس کو جا کے پکڑ لو. یعنی تحقیق بہرحال ضروری ہے. تو جس سے خیانت کا اندیشہ ہو اس کے ساتھ معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اور
اگر سمجھے کہ اس سے پہلے قوم کو کسی مشکل میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر معاہدہ ختم کر دینا چاہیے. واضح؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ نکل بھاگے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پچھلی آیت میں جب دشمنوں کے عہد توڑنے اور ان سے خیانت کے متوقع ہونے کا ذکر کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیز بیان کی ہے جو دلوں کو تسلی اور اطمینان دلاتی ہے. اس وجہ سے کہ کچھ لوگ جو جنگ بدر سے بھاگ نکلے تھے دشمنوں میں سے، نہ وہ قتل ہوئے نہ قیدی بنائے گئے. ایک گروہ یہ بھی تھا، کچھ تو قید ہو گئے تھے، کچھ مارے گئے تھے اور کچھ بھاگ نکلے تھے. اب وہ سمجھتے تھے ہم بچ گئے. تو اب آیت کو پڑھیے، بچنے والوں سے کیا کہا گیا؟ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ گمان کرے کہ وہ نکل بھاگے ہیں، بچ گئے ہیں. وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. آج نہیں تو کل پکڑے جاؤ گے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان ایک غلط کام کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر آج بچ گئے ہو تو کل پکڑے جاؤ گے. سبقو کا مطلب ہے بازی لے گئے، سبقت لے گئے. لا یعجزون، عجز کا مطلب تو پیچھے رہنا، یعنی تم اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ ہم دنیا میں یہ غلط کر، ادھر سے بچ کر وہ کر، جو لوگ خاص طور پر اللہ اعلان غلطیاں اور برائیاں کر رہے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں ہمیں پکڑ سکتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم بہت سمارٹ ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انسان نافرمانی کہیں چھپ کے کر لیتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اس کو دھوکہ دے، اس کے ساتھ فراڈ کر، اس کے ساتھ زیادتی کر، اس کے ساتھ ظلم کر، لیکن ایک دن تو پکڑا ہی جاتا ہے. پھر کبھی انسان دوستوں پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان مال پہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کسی کے عہدے پہ کہ میں پکڑا بھی گیا تو فلان چھڑا لے گا. نہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. اب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو آئندہ کے لیے تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ آخری جنگ ہے، ابھی تو آغاز ہے. اللہ اکبر. جب بار کا بدر ختم ہو گیا اور مشرکین کو شکست ہوئی تو وہ اس حال میں لوٹے تھے واپس کہ وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے. ابو سفیان انتقام کے لیے دھمکی بھی دے چکا تھا، اور غزوہ احد اسی جنگ بدر کے بعد کافروں کی دھمکیوں کے نتیجے میں ہوا تھا. تو یہاں اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو پہلے سے ہی ہوشیار کر دیا، خبردار کر دیا، تیار کر دیا کہ تم اپنی جنگی تیاری پوری کر لو جو تمہاری گنجائش اور طاقت میں ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اعدو کا لفظ عدد سے ہے، تیار کرنا. من قوت، جنگی قوت، عددی قوت، مین پاور. اور من قوت نکرہ کا لفظ ہے نا، یعنی اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے گی جس سے جنگ میں قوت حاصل کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز، عقلی قوت، بدنی قوت، اسلحے کی قوت، جو چیزیں بھی میدان جنگ میں تمہارے کام آنے والی ہیں. لیکن قوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی سے بھی تشبیہ دی ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر فرما رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
سن رکھو قوت تیر اندازی کا نام ہے. سن رکھو قوت تیر اندازی کا نام ہے. سن رکھو قوت تیر اندازی ہے، یعنی رمی جو ہے تیر اندازی یا میزائل پھینکنا یہ قوت ہے. ومن رباط الخیل، رباط مصدر ہے جس چیز کے ساتھ گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، رسی، اور جس جگہ باندھے جائیں جیسے چھاونیاں جن کو بولتے ہیں، اور خیل گھوڑے جو جنگ کے لیے تربیت دیے جاتے ہیں. اور گھوڑا جو ہے وہ ہر دور میں کام آتا ہے. آج بھی بہت سی جنگوں میں گھوڑوں پہ ایسی جگہوں پہ اسلحہ اور سامان لے جایا جاتا ہے جو کسی گاڑی، کسی ٹرک، کسی چیز میں نہیں جا سکتا. گھوڑا جو ہے اس کے اندر خیر اور برکت رکھی گئی ہے. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی انگلی سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے تھے اور فرما رہے تھے قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت یعنی اجر اور غنیمت گھوڑوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی، یعنی قیامت تک گھوڑوں کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ گھوڑوں کی قیمتیں لاکھوں میں ہوتی ہیں اور پالا بھی ان کو بڑے اہتمام سے جاتا ہے اور وہ شان و شوکت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور وفادار بھی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی سے بندھی ہوئی ہے. چنانچہ شبیب کہتے ہیں میں نے عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے. 70 گھوڑے عیدو تیار رکھو، تو وہ پھر لے لے کے پالتے تھے تاکہ وقت ضرورت کام آئے. یہ تیاری کے معنی میں تیاری رکھو، یعنی جو بھی کام انسان نے کرنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو پھر پہلے اس کی تیاری کی ہوتی. وہ منافقین کے بارے میں آتا نا لو اراد الخروج لأعدوا له عدۃ، اگر ان کا جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کی تیاری کر کے رکھتے، تو انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی. تو تیاری نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر کوئی نیت ہی نہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں. آپ نے اگر کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تیاری. کب سے؟ فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے، جب سے ارادہ شروع ہوتا ہے پھر سارے وسائل اس کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں کام بھی آئیں، وہ تیاری دوسروں کو روب دے گی. فی سبیل اللہ جو چیزیں تم تیار کرو گے اس کی وجہ سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. ترہبون تم ڈراؤ گے، رہب رہبا ورغبا آتا ہے نا، یرہبون تم ڈراؤ گے، اور رہب اس خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور بے چینی بھی ہوتی ہے. عدو اللہ اللہ کے دشمن یعنی جو دین کے دشمن ہے، وعدوکم اور تمہارے دشمن یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ بھی جو ہیں جیسے منافقین ہیں اور مدینہ کے یہود جو تھے، لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے. جن و انس میں سے ایسے دشمن بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں. یعنی جنگی تیاری کے ذریعے اپنے معروف اور مشہور دشمنوں کو دہشت زدہ کرنا مقصود ہے، جیسے مکہ کے دشمن ہو یا مدینہ کے دشمن ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی علاقوں کے جن کو ابھی تمہیں نہیں پتا کہ وہ دل میں تمہارے دشمنی رکھے ہوئے ہیں. اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ پہ تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو اور اس کام کی تیاری میں اپنا تن من دھن لگا دو، یعنی اپنی عقل بھی لگاؤ، اپنی صلاحیتیں بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز جو کام آئی فی سبیل اللہ، یوفى الیکم تو پورا بدلہ تمہیں واپس دیا جائے گا، پوری لوٹائی جائے گی. وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یعنی اللہ کے راستے میں جو مال بھی تم خرچ کرو گے، کم ہوگا یا زیادہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب تمہیں دے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان برے وقت سے بچنے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے. یعنی کوئی ایسی چیز تلاش کرے آپ جو اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی مال ہے، کوئی وقت ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت میں لگائیں. خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. یعنی ایک طرح کسی غریب مسکین کو دی اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا اس کا 700 گنا ثواب ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی.
یعنی سواری دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کے آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی پوری تیار. تو جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کا اجر عام خرچ کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور یہاں پہ تو گھوڑے تیار کرنے کو کہا گیا نا، اور اسی طرح تو اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے نا کہ جو تیاری ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ یہاں رہتے ہوئے آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کا اور دین کے فیوچر کا تو بہت فکر ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے کہ کس طرح اس کو سیو کرنا ہے، کس طرح اسٹرینتھن کرنا ہے اس سارے کام کو، کس طرح آگے بڑھانا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری شادیوں پہ، پارٹیوں پہ، پکنکس پہ بے تحاشا ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے کہ کوئی اسلامک اسکول بننا ہو، یا کسی بچے کو اسپانسر کرنا ہو، یا کسی ٹیچر کو اسپانسر کرنا ہو، تو اس کے لیے ہمارا بالکل مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں سے جنریٹ کر لیں، وہ فری چاہیے. تو یہ ہماری ایک اوور آل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. ہر دور میں حالات اور ضروریات بدل جاتی ہیں نا، تو اس دور میں جنگ بدر کے دور میں یہ حالات تھے، اس کے مطابق رہنمائی ہے. اور آج کے دور میں آپ اپنے چیلنجز کو سمجھیں کہ کیا چیلنجز ہے، اور اس کے مطابق پھر تیاری کریں. اور اس کے لیے ہمیں اپنا وقت بھی اور اپنی صلاحیت اور اپنا مال، ان چیزوں کو فورسی بھی کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. اور آخری بات جو ہم نے سنی، آخری آیت جو ہم نے سنی، وہ کتنی زیادہ پیاری تھی الحمد للہ، اور ہم سب کو کتنا موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ہم کچھ بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اس کی اللہ تعالیٰ بہت بہت قدردانی کریں گے انشاءاللہ. چلیے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں اور پھر ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ شر الدواب کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا. تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ شر الدواب کون ہوتے ہیں، اور جانوروں اور کافروں میں کیا فرق ہے، اور اس سے کیا اہم بات سیکھی؟ جی عائشہ مرزا. جی باجی، شر دواب باجی وہ ہوتے ہیں، ویسے تو جو دواب ہوتا ہے یا دابا وہ انسانوں اور چوپایوں دونوں میں سے ہے، لیکن یہاں پہ جو دابا آیا ہے وہ چوپایوں اور مویشی جانوروں کے لیے ہے. اور باجی اور نیکسٹ تھا کہ اس سے ہمیں کیا اہم بات پتہ چلتی ہے جانوروں اور کافروں میں. باجی ظاہر ہے یہ مین فرق یہی ہے نا کہ جانور جو ہے وہ پھر بھی اپنا مطلب کچھ شعور رکھتے ہیں. باجی فرق اس میں جانوروں سے، باجی دیکھیں اس میں تو جانوروں کی طرح انہیں بتایا گیا نا کہ ان کو جو کافروں کو تو حق و باطل کی تمیز ہی نہیں باجی، ہے نا. جی جی بالکل عائشہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے الحمدللہ. آپ نے کہا نا کہ جانوروں کو پھر بھی شعور ہوتا ہے، اور اگر کافر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور پھر بھی وہ حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے، اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اپنے خالق کو نہ پہچان سکے، تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے گا لفظ پر غور کیجیے گا. اگر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، شر الدواب، ٹھیک ہے، بدترین جانوروں میں سے بدترین جانور، یعنی جانور پھر بھی شعور رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں جن کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اسی طرح ساری مخلوقات کو، خاص طور پر چونکہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو ان جانوروں کو ایک پروگرام دیا گیا ہے کہ وہ کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، کب کھائیں گے. آپ دیکھیں جب کسی جانور کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ مرغوب چیز ہو بھی جس کا وہ شکار کرتا ہے تو پھر وہ شکار نہیں کرتا. ان سب کو بھی اتنی سینسز ہیں. لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ نہیں پہچانتا اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے محسن کو، تو پھر اس کو شر الدواب کہا گیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس سے اہم بات یہ پتہ چلی، کیا اہم بات پتہ چلی وہ عائشہ مرزا آپ بتا رہی تھی. ہم اب کسی اور سے پوچھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ابھی جتنے بھی ہینڈ ریز ہیں نا، الحمدللہ ان کے لیے ایک ہوم ورک ہے. ان کے لیے ہوم ورک یہ ہے
کہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ وہ اپنے گروپ کے کسی ایک ساتھی کو کلاس کی پارٹیسپیشن کے لیے ریڈی کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, خود ہینڈ ریز نہیں کریں گے بلکہ اپنے ساتھی کو پہلے سے بتا دیں گے کہ آج تم نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور کلاس میں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جب اگر ہم سب سن رہے ہیں تو کیوں نہ ہم سب جو ہے جوابات دینے میں حصہ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے ہم اہم بات کیا پتہ چلتی ہے زہرا سے پوچھتے ہیں. جی باجی کہ اللہ پاک نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں, ہمیں ناک کان آنکھ سب کچھ ہماری نعمتیں جو ہمیں دی ہیں وہ جانوروں کو بھی دی ہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ برین بھی دیا ہے کہ یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے اور جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اللہ کے مطیع ہو کے کرنا ہے وہ کام. تو یہ ہمیں ڈفرینسیشن بنتی ہے ہماری, اور یہ کلاسیفیکیشن بنی نا ہماری اور ہیومن کی ورسز اینیملز کی. تو ہمیں ہیومینٹی پہ ہی رہنا ہے اور اللہ کے مطیع ہی رہنا ہے, ورنہ یہ سارے آرگنز یہ سب تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. اور آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا, تو اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ ساری مخلوقات سے بیسٹ آف دا بیسٹ. اور پھر آپ دیکھیں سورہ رحمان جو ہماری بہت فیوریٹ ہوتی ہے, اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ جو بیان کی جو کوالٹی ہے, یہ صفت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے. باقی سب جانور آپس میں تو ایک دوسرے کی بولی سمجھ لیتے ہوں گے, لیکن انسان کیا ہے, دوسروں کو بھی اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کر لیتا ہے اور اس کو اپنے تمام اظہار کی جو ہے پوری صلاحیت بخشی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی اس صلاحیت کو بھی استعمال کرنا ہے. بارک اللہ. جی افشاں عظیم, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اور اہم بات کیا پتہ چلتی ہے؟ یہی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو ہے, انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق ہے اور وہ اللہ کا مطیع ہے, جبکہ جانور جو ہیں وہ اللہ کے وہ بھی اللہ کے مطیع ہے, لیکن کافر جو ہے وہ اللہ کے مطیع نہیں ہے, وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے. جانوروں کو جیسا کہ اللہ نے جو بارک اللہ افشاں, بارک اللہ فیک. یہ بات ہو چکی ہے, اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے گا. ٹھیک ہے, ہبہ ساجد. جی اس سے ایک اور اہم بات مجھے جو بہت سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے بھی بہت ہم کو زور دیا کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. ذہن اور دماغ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو استعمال کر کے سبحان اللہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو ہماری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. جی نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں اتنی پریفرنس دی, تمام مخلوقات سے اشرف بنایا, افضل بنایا, اتنی اعلیٰ صلاحیتیں دی دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, تو پھر ہم انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ کیوں نہ وہ اپنا آخرت کے لیے ایک ایسا مقام تیار کر لے کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. بارک اللہ فیک. چلیے آگے چلتے ہیں, ہم نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. اچھا, اب تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک جانور کے بارے میں تصور کریں جس کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے, اور پھر یہ سوچیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کے اپنے انالیسس کے لیے, کیونکہ اس پر الحمدللہ ہماری بات ہو گئی ہے. اچھا, پھر ہم نے آیات کے ریفرنس سے دیکھا. اب آپ اپنے پاس ضرور اپنا قرآن کھول کے رکھیے گا. ہم نے آیات کے ریفرنس سے دیکھا کہ استاذہ جی نے ہمیں توجہ دلوائی کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں تو اس سے شر کی توقع رکھیں, یعنی وہ اس کے شر سے جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ کون سی 3 جو ہے خصلتیں ہیں؟ جی عطیہ حیات, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور دوسرا ہے يَنْقُضُونَ, وہ توڑ دیتے ہیں عہد کو. اور تیسرا ہے وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ, وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا ڈر نکل جائے, جب ایمان نہ ہو, جو انسان کو حق اور باطل میں فرق دکھاتا ہے, جو روشنی اس کے آگے کرتا ہے, اس کو جو ہے نور بخشتا ہے, تو پھر کیا انسان کرتا ہے؟ پھر انسان کسی بھی حد پر جانے سے گریز نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے بھی ہمیں بچائے. پھر ہم نے وعدے کے بارے میں بھی بہت بات پڑھی آج الحمدللہ. تو وہ کون سے عموماً ایسے وعدے ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی ہم کر جاتے ہیں اور اس کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ کچھ عملی مثالیں سوچیں. ٹھیک ہے, سب ہینڈز ڈاؤن کر لیں پہلے اور سوچیں کہ ہم کہاں کہاں وعدوں کی جو ہے خلاف ورزی کر جاتے ہیں, اور بالکل ہماری یا تو غفلت ہو جاتی ہے, یا ہم بے خوف رہتے ہیں, یا ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں. اسما اشرف ایک بتائیے گا, سب ایک ایک مثال دے سکتے ہیں. السلام علیکم باجی. جس سے بچوں سے ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ تم اگر پاس ہو جاؤ گے تو میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گی.
तो फिर वो फिर वापस बाजों का गफलत की वजह से हम भूल भी जाते हैं, जी, तो या हम इसको इस वाले इस से जगह जरूर को हमें मान के निभाना चल चाहिए। जाएंगे। हाँ जी। और देखिए, ये बहुत अच्छी आपने मिसाल दी। इसमें दो बातें सीखने की हैं। एक तो वादा वही करें जिसको पूरा कर सकें। ये उमूमन हमारे ऐसे लगे बंदे जुमले होते हैं ना, हम बच्चों के साथ कह देते हैं, अच्छा तुम ये कर लो मैं तुम्हें वो दे दूंगी, ये कर लो मैं वो कर लूंगी। हालांकि देखा जाए तो हम वो चीज नहीं कर सकते जो हम वादा कर रहे होते हैं। तो एक तो ये कि सोचें समझें उसको, उस चीज के लिए जो है उसको वो चीज प्रॉमिस करें जो वाकई आप कर सकते हैं, और फिर उस प्रॉमिस पर पूरा उतरें। क्योंकि ये एक रोल मॉडल बनने वाली बात होती है ना, कि हम अपनी जबान पर कायम रहें। ठीक है? और फिर जो है हम ये भी देखें कि हम उमूमन ऐसी बातें करते रहते हैं बाज़ जिनका कोई सर पैर नहीं होता, हम बगैर सोचे समझे बोल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हमें हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। शाजिया सलीम। जी टीचर, बाज दफा जो है ना अल्लाह से भी वादा खिलाफी करते हैं, क्योंकि जब हम पे हम्म कोई मुसीबत आती है तो हम ऐसे अल्लाह ताला से उस हम्म वक्त इतनी मतलब कहते हैं अल्लाह हम्म पाक हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये गुनाह छोड़ देंगे वो हम्म गुनाह छोड़ देंगे, लेकिन जब वो मुसीबत हम पे हम्म, से टल जाती है तो हम अक्सर ये होता है कि वो भूल ही जाते हैं कि जी। कभी अपनी मजबूरी नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलो अल्लाह हम्म बहुत गफूर हम्म रहीम है, माफ कर देगा। लेकिन ये बहुत बड़ी हम्म मुनाफिकत होती है हमारी कि हम अल्लाह हम्म से ये एक वादा अगर जो कर रहे हैं तो हमें चाहिए अल्लाह से जो भी मुसीबत आए तो हम वही चीज अल्लाह से कमिट करें जो हम कर सकते हैं, जो वाकई में हमारे लिए जो है जिस पे हम जमे रहें कि हम्म हाँ वाकई में ये चीज मैंने अल्लाह से कही है तो मैं इसके ऊपर जमी हम्म रहूंगी, मैं जरूर करूंगी इंशाअल्लाह हम्म, ताला। जी। और मुसीबत आने पर आपको पता है ना कि हमें इस्तिगफार पढ़ने का हुक्म है। अब आप देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि हम इस्तिगफार करें, हम उन अमाल के बारे में सोचें जिन पे हम कोताही करते रहे, जिनमें हम गफलत करते रहे। ना कि हम कुछ और कहने लगें कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, बल्कि वाकई हम अपनी इस्लाह की। इस्तिगफार का मतलब यही होता है ना कि हम जबान से भी अल्लाह से माफी मांगे और साथ साथ अपनी इस्लाह भी करने लगें। तो वो चीज से क्या होता है कि अल्लाह की रजा हासिल होती है, और फिर अल्लाह ताला इंसान की खासिल खास मदद करता है। इरम। जी बाजी, मैंने लिखा है कि टीचर को भी हम कहते हैं कि सबक याद करके आऊंगी, लेकिन फिर अक्सर हम लोग नहीं याद कर पाते और भूल जाते हैं, तो ये भी हम वादा हम्म, खिलाफी करते हैं, होमवर्क नहीं करते टाइम पर। जी। इसको कैसे इस वादा खिलाफी से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इसका ये सबको फायदा देगा ये सुनना। अपना रिमाइंडर लगा के रखें और याद करने का हम्म लिख लें सामने कि मैंने आज हम्म, सबक याद करना है या दुआ याद करनी है, ये तो फिर आपको याद बहुत रहेगा। खूब। और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी एक और चलिए। बात तो मैंने जी जी सुनी, मैं कह सकती हूँ जी, बताइए। बाजी, मैंने किसी के मुंह से सुना कि बच्चों की शादी हो जाए फिर हज पे जाएंगे या उम्रा करेंगे, तो ये भी हम्म तो गलत है ना, कि फिर उसके बाद ना हम्म, जाएं ये लोग। हाँ, उसमें होना ये चाहिए कि हम अल्लाह पर, अल्लाह के ऊपर, मतलब अल्लाह से दुआ करेंगे, बस अल्लाह हमारे नसीब में जब लिख दे, जब अल्लाह का बुलावा हाँ आ जाए, है ना, और दुआ भी करें कि अल्लाह तू जब आसानी कर दे। बाकी ये सारे मामला तो अल्लाह को देखना है कि क्या चीज कब होनी है। कभी कभी लाइफ में सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं, और कभी कभी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो बहरहाल इन सारे मामला को अल्लाह के ही हवाले करना चाहिए। अच्छा, सबक याद करने के हवाले से आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हमें रिमाइंडर्स लगाने चाहिए। नंबर वन, टाइम जरूर फिक्स कर लें। जैसे फजर की बात करना है, मगरिब की बात करना है, रात को सोने से पहले करके सोना है, और फिर उसकी पाबंदी जरूर करें। तो इंशाल्लाह क्या होगा कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। क्योंकि ये बात याद रखनी चाहिए कि सबक जो है वो हम किसी के फायदे के लिए याद नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने ही फायदे के लिए याद करते हैं इंशाल्लाह। रोहमा। जी। शाहिदा। ताहिरा अब्दुल्ला। जी बाजी, मैं मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने सोची ये भी, कि हम जिस तरह हम्म हम जब भी किसी जगह पे अपॉइंट होते हैं, एट दैट टाइम हमारे हम्म पास उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं जिसके हम पाबंद होते हैं, जो हम्म एक तरह से अहद होता है हमारे और हम्म उस दरमियान। या जिस तरह हमारे जो भी मतलब किसी भी जॉब पे अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज बोलूंगी कि कुरान सामने रख के वो अहद ले रहे हैं, वो अहद किस चीज का ले रहे हैं, लोगों की खिदमत का, इन सब हम्म चीजों का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम उसको अहद मानते ही नहीं है। या हम किसी भी हम्म ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं, कुछ भी उसके जितने भी हम्म, रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे साइन करवाए जाते हैं, वो सब जी। अहद हैं जो हमको हर हाल में पूरे करने होते हैं।
बिल्कुल, और इससे आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, और इससे आपने बहुत अच्छी बात भी याद दिलवाई कि देखिए हम जब अपना कोई कोर्स भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो भी हम सोच समझ के करते हैं। अच्छा ये औकात हैं, इतने दिन हैं, इतने मंथ्स का ड्यूरेशन है, हम सोच समझ के फैसला करते हैं, इस्तिखारा करते हैं। और जब वंस हम कमिटमेंट कर लें तो फिर हमें उस कमिटमेंट को पूरा करना बहुत जरूरी है। बारकल्लाहु फीक। और इसके अलावा आप देखें कि उमूमन और कौन से अहद होते हैं, जैसे निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल करके अपने पार्टनर के साथ धोखा करना, किसी के साथ बिजनेस में बड़ी बड़ी डील करके उसको धोखा करके माल हड़प कर जाना, ये कितना ज्यादा कॉमन है। आजकल खवातीन का जो बिजनेस चल रहा होता है उसमें ज्यादातर ऐसा हो रहा होता है कि एक जगह से सबको सप्लाई हो रहा होता है, सब ले तो बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो एक जगह से लेके दूसरे को दे देते हैं, दूसरा कहता है मैं ये बिकेगा तो आपको माल दूंगा, तो पहला वाला अपने पीछे वाले को कहता है कि बिकेगा तो माल दूंगा, थर्ड पार्टी कहीं भाग जाती है और बीच वाली पार्टी बेचारी फंस जाती है और लाखों लाखों की खवातीन पे कर्जे हो गए। तो अल्लाह ताला इससे महफूज रखे, ये कितना बड़ा धोखा है और इसकी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इनसे। और भी मजीद आप जब पढ़ के जाते हैं ना इंशाल्लाह, तो अपनी जाती जिंदगियों में भी झांका करें, अगले 24 घंटे तक सोचा करें, ये पढ़ा है ये पढ़ा है, बारीकी से अपना जायजा लिया करें। चलिए फिर हमने देखा आयत नंबर 57, यकीनन आप सबके सामने होगी। इसमें बताइए कि हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है। पहले गौर से पढ़िए आयत नंबर 57 को। जी फौजिया अशरफ, आयत 57 में हमारे लिए क्या सबक पोशीदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, इसमें यही है कि जो लोग धोखा देते हैं यानी मुआहदे छोड़े और युफादिउन्नल्लाह वल्लज़ीना आमनू के जैसे उनके ऊपर अमल करें, ऐसे लोगों को फिर मत अपना छोड़ो, उनकी ऐसी शामत लाओ कि उनको देखकर उनके पीछे वाले भी भाग निकलेंगे। और हमारे लिए इसमें यही सबक है कि हम इन अपनी जो हमारे ऊपर ये आयत फिट हो रही है कि हम अपने आप को इन अपनी हरकतों से बाज आए और अपने आप को इनसे बचा लें जहां तक हो सके। हाँ देखिए बहुत ही ज्यादा ये अहम आयत है। और वैसे तो देखिए कुरान मजीद समटाइम्स कुछ खास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी बात कर रहा होता है, लेकिन कुरान है ना हर एक के लिए, चाहे जाती जिंदगी हो इज्तिमाई जिंदगी हो। और बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर कुछ चीजें इंसान जाती जिंदगी में अप्लाई करता है ना, तो वहीं से एक फैमिली एक पेरेंटिंग के उसूल तय होते हैं, बच्चे सीखते हैं, और आगे जाके जब वो अपने वर्क प्लेसेस पे भी जाते हैं तो उन चीजों से बचते हैं कि जिन चीजों से अल्लाह ने मना फरमाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बात बिल्कुल सही की कि जालिम को अगर जुल्म से रोका नहीं गया तो क्या होगा कि हर एक जुल्म पर डेयरिंग हो जाएगा ना। जैसे कि अभी जी हम अपने बिल्कुल। माशरे में अगर देखें तो यही हो रहा है कि हर कोई जो है अपनी एक खुदगर्जी वाली सोच रखता है, अपना फायदा देखता और है, और जो है ये नहीं सोचता कि जालिम मेरा सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। तो इसको रोकना जरूरी होता है। तो, अच्छा जी सबीन अर्शी आप बताइए। बाजी जिस तरह चोरी है, इस्लामिक निजाम अगर नाफिज हो जाता कि चोर के हाथ काटे जाए, फर्ज करें, जी तो हमारे यहाँ को चोरी करने से डरता, छोटे छोटे हर चीज करने से, जुल्म करने से किसी पर डरता। तो ये जो अल्लाह के कानून है अगर सख्ती से अमल हो जाए, जैसे जो हमें अल्लाह और सुन्नत से मिलता है, तो मेरे ख्याल से काफी लोग इससे डर के खौफ की वजह से भी वो काम करना छोड़ दें। कुछ तो जी नसीहत बिल्कुल हासिल। जी बिल्कुल। जब एक को सजा मिलती है ना तो दूसरे को खुद ब खुद एक सबक आ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे आप घर में क्या होता है, किसी एक बच्चे को डांटते हैं तो बाकी सब खुद ब खुद सही काम करने लगते हैं, उनको पता है कि अगर अम्मी ने इसको डांटा है तो इसके बाद अगली बारी हमारी ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप जालिम को जुल्म से रोकते हैं तो सबको देखिए, जब तक जालिम खामोशी से जुल्म कर रहा है और कोई उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा ना, तो वो करता रहेगा। लेकिन जब कोई एक्नॉलेज करता है कि ये गलत है और ये गलत हो रहा है, तो फिर वो खुद भी बाज आ जाता है, और उसके बाद जो अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा करने की सोचे तो वो भी बाज आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी चलिए हदीस मुकम्मल करते हैं। ये हमारी बहुत जानी पहचानी हदीस है, दोबारा लाने का मकसद यही होता है कि हमारे लिए रिमाइंडर हो, हम अपने अमाल का और अपनी बातों का बारीकी से जायजा लें। चलें ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैंड रेज करें और बाकी सब अपने हैंड्स डाउन कर दें। जी ग्रुप 1।
मैं भी आप लोगों की मीठी मीठी आवाजें सुनूं भाई, ये तो सिर्फ कहकशां और मैम शारमीन को ही नसीब होती हैं। जी, ग्रुप 1 में से वदीन फातिमा है, माशाल्लाह। चलिए मुजना ईमान, बेटा फर्स्ट ब्लैंक आप कंप्लीट कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। पहली बात बताइए। अमानत में खयानत करे। बारकल्लाह। मरियम अंसारी। जी मरियम अंसारी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटे। चलें, अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा कोशिश कीजिए। हानिया से पूछते हैं, हानिया मिर्जा। जी, अमानत के बाद वाला सेंटेंस आप दोबारा बताइए बेटा। जब अहद करे तो बदअहदी ना करे। बदअहदी करे, जब वो वादा करता है तो मुनाफिक क्या करता है, वादे की पाबंदी नहीं करता, बदअहदी करता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, मदीहा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। नेक्स्ट। जब बात करे तो झूठ बोले। जब बात करे तो झूठ बोले, और इस पर हमें कितना सोचने की जरूरत है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है और बखील भी हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। तूबा इसरार, तूबा का हैंड डाउन हो गया है। मरियम अंसारी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आखिरी बात मुकम्मल कीजिए। जब झगड़ा करे तो बदजुबानी करे। जो तो गंदी लैंग्वेज होती है। गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स चेक करेंगे अपने आप को कि अगर हमें गुस्सा आया और खूब दिल हुआ कि किसी से खूब झगड़ा करें, उसको सुनाएं, उसको आगे पीछे के सारे उसके गुनाह याद दिलाएं, तो याद रखेंगे कि हमें अपनी जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये किसकी निशानी होती है, मुनाफिक की। मुनाफिक कौन होता है, जो सिर्फ जबान से ये कहता है कि मैं ईमान लाया, जबकि वो दिल में ईमान नहीं रखता, नऊजुबिल्लाह। चलिए, आयत नंबर 59 को एक टाइटल दीजिए। ये मैं वापस ले जाती हूँ इसकी स्क्रीन, क्योंकि इसके ऊपर आंसर्स लिखे हैं। आपके सामने एक और स्क्रीन रहेगी, लेकिन आपके सामने अपना जो कुरान है उसको देखिए और आयत 59 को एक अच्छा सा टाइटल दीजिए। जी, आयत 59 को एक टाइटल देना है आपने। अब जिसने टाइटल दिया है वो अपना हैंड रेज रखे, बाकी सब अपने हैंड डाउन कर दें। जी, इरफाना सबा। बातिल कभी कामयाब नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ एक एक जहाँ टाइटल, एक टाइटल, शाबाश, एक टाइटल, ओनली एक। जी रोमा, आप बताएंगी कुछ। माशाल्लाह, कितने सारे हाथ उठ गए। ताहिरा अब्दुल्ला। जी बाजी, मैंने इसका लिखा है इस्लाम का अदल, मतलब ये ठीक है, ओके। और शकीब, आपने क्या टाइटल दिया। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला महफूज रखे। चलिए, अब हम दोबारा जाते हैं अपनी स्लाइड पर। चलिए, आप इसको पढ़िए शकीब, सारे टाइटल्स को। आयत 59 को एक टाइटल दीजिए, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता, अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं सका। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, भाग कर कहाँ जाओगे, सारी जमीन अल्लाह की है। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह ताला रहम फरमाए। और हमें खुद ये आयतें बार बार पढ़नी चाहिए और अपने अमाल पर गौर व फिक्र करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को कुव्वत का नाम दिया है। जी, फातिमा कामरान। रमी, शायद रमी वर्ड था ना, तीर अंदाजी को। जी, बारकल्लाह, तीर अंदाजी को। और अगला टू डू पढ़िए फातिमा। हमें अपने बच्चों को तीर अंदाजी और सवारी जरूर सिखानी चाहिए। जी अल्लाह, इंशाल्लाह। और इसको इनकरेज भी करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राबिया, हमारे पास टाइम कितना है। जी सॉरी राबिया, आपकी आवाज नहीं आई। हमारा टाइम अप हो गया है। अब हो गया, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।
اس سوال کو دیکھ لیجئے. ہر کام کو کرنے سے پہلے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کا جواب انشاءاللہ آپ نے اپنے ڈسکشن گروپ میں ڈالنا ہے. چاہیں تو لکھ کے ڈالیں, چاہیں تو اپنی آڈیو کریں, لیکن آڈیو آپ کی 50 to 60 سیکنڈ سے اپ نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ قرآن کلاس میں آنے سے پہلے آپ کب سے اور کیا تیاری کرتے ہیں, اور نیز اس تیاری سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ لکھ کے دیں گے تو ہم بڑے آپ کے احسان مند رہیں گے, کیونکہ لکھ کر جو ہے آتا ہے جواب, تو ہمیں اس کو شیئر کرنا بڑا آسان رہتا ہے. اور دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی فضیلت جان کر آپ کو کیا محسوس ہوا, آپ اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتی ہیں, مفید ٹپس شیئر کیجئے. تو یہ دونوں اپنے لیے کمپلسری ہوم ورک لیجئے, اور دونوں اپنے نام کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن گروپ میں ضرور شیئر کیجئے. بارک اللہ فیکم. اب نسرین آپ کا انشاءاللہ ترجمہ سنیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في اوقاتنا. G2 سے سٹارٹ کرتے ہیں. G2 کے اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈ ریز کیجئے. G2 جی عطیہ حیات سٹارٹ کیجئے پلیز. کتابی جیسی حالت تھی آل فرعون کی, والذین اور وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے, کفرو جنہوں نے کفر کیا, بے آیات اللہ کی آیات سے. بارک اللہ والذین اور ان کی جو. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی نادیہ طاہر. کتابی کہاں سے پڑھنا؟ فأخذهم اللہ آیت نمبر 52. فأخذہم پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے, بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے, شدید العقاب سخت سزا والا ہے, سخت سزا والا ہے. ذالکا یہ نادیہ ایک منٹ بیٹا, یہ دیکھیے ان اللہ قوی, آپ نے یہ مس کر دیا, اس کو دوبارہ دیکھیے. ان اللہ, نادیہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ نہیں بات. ان اللہ بے شک, جی آگے. بے شک اللہ قوی, ان کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ سخت. ٹھیک ہے بارک اللہ. ٹھیک ہے بارک اللہ. سزا قوی تھا آپ کا مسٹیک, بہت قوت والا ہے. ٹھیک ہے نادیہ, الحمدللہ. جی جی خدیجہ. جی ذالکا یہ, بِأَنَّ وجہ اس کے کہ اللہ تعالی لم نہیں, یکو ہے, یہ وجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ہے, مغیرن تبدیل کرنے والا, نعمتن کسی نعمت کو, انعمہا اس نے انعام کیا اس کو, اعلیٰ اوپر, قوم ایک قوم کے, حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ تبدیل کر دیں اس کو, ماں جو بِأَنفُسِہِم ان کے نفسوں میں ہیں, وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا, علیم جاننے والا ہے. بے شک. بارک اللہ خدیجہ. یہ دیکھیے مغیرن, ٹھیک ہے مغیرن, اور سیکنڈ تھا آپ کا انعمہا اس نے انعام کیا ہو جسے, علی قوم کسی قوم پر, اور اس کے بعد یغیروا. ٹھیک ہے تجوید بھی ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں گے نا, یغیروا. بارک اللہ. جی سعدیہ. کتابی نہیں, جس حالت جیسی حالت تھی آل فرعون کی, والذین اور ان کی جو, ان قبلہم ان سے پہلے تھے, کذابوا انہوں نے جھٹلایا, بآیاتی آیت کو, ربہم اپنے رب کی, فأہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں, بذنوبہم بوجہ کے گناہوں کے, وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے, آل فرعون کو, وکلو اور سب کے سب,
कानू थे वो जालिमुन जालिम। बारकिल्ला। ये देखिए कज़्ज़बू, ठीक है, और बिज़ुनूबिहिम, बवजह उनके गुनाहों के। बारकिल्ला G2। जी G3 के स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज कीजिए। G3 जी इशरत खान। सदा अभी जैसी हालत थी आले फिरौन की, वल्लज़ीना और उनकी जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, कफरू उन्होंने झुटलाया, बि आयाती आयात को, अल्लाह अल्लाह की। कफरू उन्होंने कुफ्र किया, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन ये आएगा, ठीक है इशरत। बारकिल्ला जी समीना शाहिद। फ़अख़ज़नाहुम, पस पकड़ लिया उनको, अल्लाह ने, बेजुनूबिहिम, बवजह उनके गुनाहों के, इन्ना बेशक अल्लाह कवियुन कुव्वत वाला है, शदीदुन सख्त है, अल इकाब सजा वाला। बारकिल्ला ये देखिए समीना, फ़अख़ज़हुम फिर पकड़ लिया उन्हें, ठीक है। तो अरबिक भी सही पढ़ेंगे ना। अल्लाह, अल्लाह पे हम कभी कभी पेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़बर है, ठीक है। तो पूरी कोशिश करेंगे हमारी अरबिक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बारकिल्ला जी आयशा मिर्जा। मलाहत शाह। जी जालिका ये सॉरी बाजी बेअन मेरा अनम्यूट हुआ। आयशा में जी मलाहत आप कंप्लीट कीजिए, आयशा आपका बाद में सुनते हैं जी। ओके। जालिका ये बेअन्ना बवजह इसके, अल्लाह ने, लम नहीं, यकू है मुखय्यरन तब्दील करने वाला, नेमतन किसी नेमत को, अन अमाहा इनाम किया उसने जिसे, अला कौमिन किसी कौम पे, हत्ता यहाँ तक के, युगय्यिरू वो तब्दील कर दे, माँ जो बेअनफुसिहिम साथ उनके नफ्सों के है, व इन्ना और बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला है। बारकिल्ला ये देखिए यकू है वो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा मिर्जा अब आप सुनाइए प्लीज। बाजी 54 सुनाऊं ना। कदा जी अभी प्लीज। कदा अभी जैसी हालत थी आले फिरौन की, वल्लज़ीना और वो जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले गुजरे, कज़्ज़बू उन्होंने झुटला दिया, भी आयात को, रब्बिहिम अपने रब की। आगे पढ़ूं आज। जी कंप्लीट कीजिए। अहलकनाहुम फिर तो हलाक कर दिया उन्हें, बिजुनूबिहिम अहलकनाहुम ना है तो आएगा, तो हलाक कर दिया हमने उन्हें, बिजुनूबिहिम बवजह उनके गुनाहों के, वो अगरकना और गर्क कर दिया हमने, आल फिरऔन को, वकुल्लुन और सबके सब, कानू थे ज़ालिमीन जुल्म करने वाले या जालिम। ठीक है बारकिल्ला, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, और कानू थे वो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी G3 की टर्न हो चुकी है। जी G4 के स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज कीजिए प्लीज। बारकिल्ला G3। G4 राहिला अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी राहिला। कदाबी जो हालत थी आले फिरौन की, वल लजीना और वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम उससे पहले थे, कफरू कुफ्र किया उन्होंने, भी आयातिल्लाह अल्लाह की आयात का, बारकिल्ला बस यहीं तक रखिए, ठीक है बारकिल्ला। कदा भी जैसी हालत थी, वल्लजीना और उनकी जो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी साइमा फैयाज। बारकिल्ला साइमा फैयाज। इमरोजा बानो। जी मेरा नंबर ही नहीं आ रहा कितने की दिनों से। चले इमरोजा आप सुनाइए प्लीज, ये वाली आयत कंप्लीट कीजिए। कहाँ से सुनाना है बाजी? कफरू से। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु आयत नंबर 52। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु
फिर पकड़ लिया इन्हें अल्लाह ने बिजुनूबिहिम बवजह इनके गुनाहों के इन्नल्लाह बेशक अल्लाह खवीयुन बहुत कुव्वत वाला है, शदीदुल इकाब सख्त अजाब देने वाला है, बारकिल्लाह माशाअल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बारकिल्लाह अल-इकाबी सजा वाला है, ठीक है, बारकिल्लाह जी। जमीला फातिमा। जी बात जालिका ये बेअन्ना बवजह इसके अल्लाह अल्लाह लम नहीं यकू है वो मुगैरन तब्दील करने वाला नेमतन किसी नेमत को अनआमहा उसने इनाम किया हो जिसे अला कौमी किसी कौम पर हत्ता यहाँ तक के युगैरू वो तब्दील कर दे माँ उसे जो बेअनफुसहिम उनके नफ्सों में है वो अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह समीउन बहुत खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। बारकिल्लाह। सना अहमद इंग्लिश में पढ़ लेते हैं लास्ट आयत जी। सना अहमद अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, सना नहीं सुना रही हैं, चलें T4 के किसी और स्टूडेंट को देते हैं जी। समीरा बासित। कदअबी जैसी कदअबी जैसी हालत थी आले फिरौन की वल्लज़ीना और उनकी जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया भी आयाती आयात को रब्बिहिम अपने रब की फ़अहलकनाहुम तो हलाक कर दिया हमने उन्हें बिज़ुनूबिहिम बोझ उनके गुनाहों के वो अगरकना और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरऔन को वकुल्लुन और सब के सब कानू थे वो जालिमीन जालिम। बारकिल्लाह बिदुनूबिहिम बवजह उनके गुनाहों के। बारकिल्लाह जी। G1 स्टूडेंट्स। बारकिल्लाह G4 जी। G1 के स्टूडेंट्स अपने हैंड रेस कीजिए अब। जी इफ्रा एंड अनम। तदाबी जी जैसी हालत थी आले फिरौन की वल्लज़ीना और वो जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे कफरू उन्होंने कुफर किया भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत। ठीक है, कौन सुना रहा था ये? बाजी अनम। ठीक है, अब इफ्रा को सुनाइए, इफ्रा को दीजिए जी बाजी। जी। इफ्रा को। फ़अख़ज़हुम फिर पकड़ लिया इन्हें अल्लाह ने बिज़ुनूबिहिम बवजह इनके गुनाहों के इन्ना बेशक अल्लाह कवियुन सख्त सजा वाला है, शदीदुन सख्त अल-इक़ाब सजा वाला है। बारकिल्लाह। ये देखिए कवियुन में उसके अंदर ही है ना ट्रांसलेशन, बहुत कुव्वत वाला है, ठीक है इफ्रा। जी बारकिल्लाह जी। तूबा इसरार। ज़ालिका ये भी अन्ना बवजह उसके के अल्लाह लम नहीं यकू है वो मुगय्यिरुन तब्दील करने वाला निअमतन किसी नेमत को अनअमहा उसने इनाम किया हो जिसे अला कौमिन किसी कौम पर हत्ता यहाँ तक कि युगय्यिरु वो तब्दील कर दे माँ उसे जो भी अनफुसिहिम उनके नफ्सों में है वो अन्ना और बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। बारकिल्लाह तूबा जी। नेहा कोमल। कदाबी जैसी हालत थी आल फिरौन की वल्लज़ीना और इनकी जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया बिआयाती आयत को रब्बिहिम अपने रब की फ़अहलकनाहुम तो हलाक कर दिया हमने उन्हें बिज़ुनूबिहिम बवजह इनके गुनाहों के वअग़रक़ना और गरक कर दिया हमने आल फिरौन को वकुल्लुन और सब के सब कानू थे वो ज़ालिमीन जालिम। बारकिल्लाह मदीहा। जी।
کذالک جیسی حالت تھی آل فرعون کی والذین اور ان کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا فأخذہم مدیحہ بارک اللہ یہیں تک رکھیے جی. زرین فاطمہ. فَأَخَذَهُمْ پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ باوجہ ان کے گناہوں کے اِنَّا بے شک اللہ کبیرٌ بہت قوت والا ہے شدید سخت العقابی سزا والا ہے. بارک اللہ الحمدللہ. جی ادین فاطمہ. جی میم کون سی آیت؟ جی آیت نمبر 53. ذالک یہ پینا ساتھ اس کے جو اللہ لم یکو ہے وہ مغیرن تبدیل کرنے والا نعمت کسی نعمت کو انعامہ جو اس نے انعام کی علی قوم کسی قوم پر حتی یہاں تک کہ یغیرو و تبدیل کرتے ما جو بھی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے وَأَنَّ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے. بارک اللہ. انا باوجہ ٹھیک ہے باوجہ آئے گا لم نہیں انعامہ اس نے انعام کیا ہو جسے. بارک اللہ جیون ماشاء اللہ بہت دل خوش ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی آواز سن کر. چلیں ہم اپنی کلاس کا یہیں پر اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.